أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله بیزاری ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ان لوگوں کی طرف جن سے معاہدہ کیا تم نے مشرکین میں سے یہ قرآن مجید کی 9ویں سورت ہے ترتیب تلاوت کے اعتبار سے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 113ویں سورت ہے۔ یہ آخر میں نازل ہوئی فتح مکہ کے بعد، جب غزوہ تبوک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس وقت یہ نازل ہوئی۔ اور اس کے ویسے تو 13 کے قریب نام مفسرین نے بیان کیے ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ مشہور 3 ہیں۔ ایک سورۃ براءہ، براءہ کا معنی لا تعلقی، بیزاری، قطع تعلقی۔ چونکہ اس میں مشرکین سے قطع تعلقی کا اور بیزاری کا اعلان کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ براءہ ہے۔ دوسرا اس کا نام ہے سورۃ التوبہ۔ یہ نام اس لیے ہے کہ اس میں 3 مخلص مسلمانوں کی توبہ کا ذکر ہے، جو غزوہ تبوک کے موقع پر بغیر کسی معقول عذر کے محض سستی کی بنا پر جنگ سے پیچھے رہ گئے۔ ان کا 50 دنوں تک بائیکاٹ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ، اور پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یہ 3 حضرات کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ 3 تھے مخلص مسلمان، لیکن غفلت کی وجہ سے جہاد میں جانے سے رہ گئے۔ تیسرا نام اس کا ہے سورۃ الفاضحہ، یعنی رسوا کرنے والی سورت۔ چونکہ اس صورت میں منافقین کے پول کھولے گئے ہیں اور ان کو معاشرے میں ذلیل و رسوا کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الفاضحہ ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی 7 پہلی بڑی صورتوں میں شامل ہے، جنہیں قرآن مجید کی زبان میں معین کہتے ہیں۔ معین ان صورتوں کو کہتے ہیں جن میں 100 سے زیادہ آیات ہیں۔ چونکہ سورۃ الفاتحہ ایک تو اس میں سے نکل گئی 9 صورتوں میں سے، اور ایک سورۃ الانفال نکل گئی جس کی 75 آیتیں ہیں۔ باقی جو 7 لمبی صورتیں ہیں ان میں سے یہ 7ویں صورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ السبع الاول من القرآن فهو حبر، جو آدمی قرآن مجید کی پہلی 7 لمبی صورتیں سیکھ لے وہ بہت بڑا عالم ہے۔ تو اس اعتبار سے الحمدللہ آپ سب حضرات اب عالم ہیں ماشاءاللہ، کہ آپ نے یہ صورتیں سیکھ لی ہیں۔ 7ویں صورت اب آپ شروع کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کسی آدمی پر کہ اسے ان صورتوں کے معانی آتے ہوں، ان کے مطالب آتے ہوں، اور یہ صورتیں حفظ ہوں، تو پھر تو اور بھی نور علی نور ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جن کے ساتھ تمہارے معاہدے ہیں اور ان معاہدوں کی مدت 4 مہینے سے کم رہ گئی ہے، یا ایسے لوگ جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہوا ہی نہیں، یا ایسے لوگ جنہوں نے معاہدے تو کیے لیکن معاہدوں کی خلاف ورزی کی، ان سب کے لیے اعلان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کر بھیجا۔ اس سال آپ خود تشریف نہیں لے گئے حج پر، اس لیے
کہ اس سال مشرکین بھی حج کر رہے تھے اور وہ لوگ بھی جو اسلام کے مخالف تھے، تو اللہ کی مرضی یہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حج کریں جب کہ حرم مشرکین سے پاک ہو چکا ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کر بھیجنا، یہ آپ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد حضرت صدیق اکبر کو امیر الحج بنایا، اور پھر ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا کہ آپ بھی جائیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بہت سے صحابہ کو بھی یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ لوگ تمام حجاج کے خیموں میں جائیں، ان کے ڈیروں پر جائیں اور ان کے گھروں میں جائیں، اور 10ویں تاریخ 9 ذو الحج کے یوم النحر کو آپ حضرات یہ اعلان کر دیں کہ آج کے بعد اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بیزار ہیں اور ہمارا اور تمہارا کوئی معاہدہ باقی نہیں ہے۔ البتہ وہ لوگ جن کے معاہدے کی مدت ابھی باقی تھی اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کسی قسم کی بدعہدی بھی نہیں کی تھی، ان کو معاہدے کی مدت پوری کرنے تک مہلت دے دی گئی۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، بس چل پھر لو زمین میں 4 مہینوں تک۔ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِ اللَّہِ، اور جان لو کہ تم لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ فرمایا 4 مہینے تک تمہیں مہلت ہے، 10 ذو الحج سے لے کر 10 ربیع الثانی تک، 10 ہجری کے 10 ربیع الثانی تک، ذو الحج کے 20 دن، محرم کا پورا مہینہ، صفر کا پورا مہینہ، اور ربیع الاول کا پورا مہینہ، اور ربیع الثانی کے 10 دن، یہ تمہیں مہلت ہے۔ اس کے بعد جہاں کہیں کوئی مشرک نظر آئے گا اس کو گھیر کر، گھات لگا کر یا لڑائی کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ اسلام کا انصاف ملاحظہ فرمائیں کہ اپنے دشمنوں کو بھی مہلت دی کہ 4 مہینے تک آپ یا تو مسلمان ہو جائیں یا پھر تیاری کر لیں ہمارے ساتھ جنگ کرنے کی، اور ہم آپ کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ اس طریقے سے صرف بیت اللہ شریف کو ہی نہیں بلکہ پورے جزیرہ عرب کو مشرکین سے پاک کر دیا گیا، اور اللہ کی مرضی یہ تھی کہ جزیرہ نمائے عرب کو اسلام کا ایک مضبوط قلعہ بنا دیا جائے۔ جزیرہ نمائے عرب میں سعودی عرب کا سارا علاقہ اور خلیجی ممالک کی جتنی ریاستیں ہیں، بحرین، کویت اور عمان بھی اس میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ اردن کا جنوبی علاقہ اور یمن کا علاقہ، یہ سارے کا سارا جہاں بر اعظم ایشیا اور افریقہ آپس میں ملتے ہیں، یہ علاقہ جزیرہ نمائے عرب کہلاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس پورے علاقے سے یہاں سے مشرکین کو نکال دو۔ فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِ اللَّہِ، یہ مہلت تمہیں اس وجہ سے نہیں دی جا رہی کہ تم کوئی اللہ کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہو، بلکہ اللہ پاک تمہیں موقع دینا چاہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ یا پھر تیاری کر لو جنگ کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ذلیل و رسوا کرنے والا ہے۔ اب اسلام کے غلبے کا دور شروع ہو رہا ہے، اور یہ غلبہ مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلے گا، اور مسلم حکومت کی سرحدیں ہزاروں کلومیٹر تک پھیل جائیں گی۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ،
اور اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے إلى الناس يوم الحج الأكبر لوگوں کی طرف حج اکبر کے دن ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ بیزار ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول بھی فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ بس اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا اور اگر تم منہ پھیر لو تو جان رکھو انکم غیر معجز اللہ کہ تم لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اور خوشخبری دے دیجئے کافروں کو دردناک عذاب کی فرمایا اللہ اور رسول کی طرف سے یہ اعلان ہے واضح اور کھلا اعلان حج اکبر کے دن حج اکبر سے مراد یوم نحر ہے جس میں حاجی لوگ قربانی کرتے ہیں مینا میں آ کر فرمایا کہ یہ کہنا کہ وہ حج اکبر ہوتا ہے جو جمعے کے دن عرفات کے میدان میں جو حجاج کا اجتماع ہے یہ جمعے کے دن آئے یہ حج اکبر ہوتا ہے، یہ بات صحیح نہیں، بلکہ عرب لوگ عمرے کو حج اصغر کہتے تھے اور حج کو حج اکبر کہتے تھے، تو یہاں حج اکبر سے مراد سالانہ حج ہے جو کہ فرضی یا نفلی حج ہے، یعنی عمرے سے اس کو ممیز کرنے کے لیے حج اکبر کہا گیا۔ اور فرمایا اس مدت میں اگر تم توبہ کر لو مسلمان ہو جاؤ تو یہ تمہاری دنیا کے لیے بھی بہتر ہوگا، تمہاری آخرت کے لیے بھی بہتر ہوگا، لیکن اگر تم منہ پھیر لو مقابلے پہ آ جاؤ تو جان لو کہ تم شکست کھاؤ گے اور تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ اور کافروں کو یہ بتا دیجئے کہ تمہارے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ مگر وہ لوگ جن سے معاہدہ کیا تم نے مشرکین میں سے ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا پھر انہوں نے تمہارے ساتھ معاہدے میں کوئی کمی نہیں کی وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا اور تمہارے خلاف کسی کی مدد نہیں کی فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ تو پورا کرو ان کے ساتھ عہد ان کا ان کی مدت تک ان اللہ یحب المتقین یقیناً اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا وہ قبائل جن سے تمہارے معاہدے لمبی مدت کے ہیں اور انہوں نے کبھی اس کی خلاف ورزی بھی نہیں کی اور تمہارے خلاف کسی دشمن کی مدد بھی نہیں کی، وہ 4 مہینے کی اس مہلت سے مستثنیٰ ہے اور ان کے ساتھ ان کی مدت پوری کرو۔ ان قبائل میں بنو زمرہ اور بنو مدلج کے قبائل شامل تھے جو کہ بنو کنانہ کی شاخ ہیں، تو فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ جس وقت یہ اعلان ہوا اس وقت ان کے معاہدے کی مدت میں 9 مہینے باقی تھے، تو فرمایا کہ ان کے ساتھ 9 مہینے تک صلح صفائی کا معاملہ رکھو
9 مہینے کے بعد یہ اگر مسلمان نہ ہوں تو پھر ان کے ساتھ بھی جنگ کرو۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پس جب نکل جائیں مہینے حرمت والے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو قتل کرو مشرکوں کو جہاں بھی پاؤ تم ان کو، وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ، اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیر لو، وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ان کے لیے ہر گھات میں چھپ کر بیٹھو، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، بس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ مکے کے لوگ جنہوں نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، ان کو بھی اشہر الحرم کے خاتمے تک کی مہلت مل گئی، کیونکہ ذو الحج حرمت والا مہینہ ہے اور اس کے ساتھ ہی محرم حرمت والا مہینہ ہے، تو ان کو محرم کے اختتام تک مہلت مل گئی کہ آپ لوگ محرم کے آخر تک یا تو مسلمان ہو جائیں یا مکہ سے نکل جائیں، اس کے بعد ہماری تمہاری جنگ ہوگی اور تمہارے ساتھ کوئی نرمی اور رعایت نہیں برتی جائے گی۔ تو فرمایا کہ 3 شرطیں ہیں تمہارے ساتھ ہمارے جنگ نہ کرنے کی۔ ایک تو یہ کہ تم سچے دل سے توبہ کرو، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پابندی سے قائم کرو، آتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ پابندی سے ادا کرو۔ فرمایا کہ یہ 3 کام جن لوگوں میں پائے جائیں ان کے ساتھ مسلمانوں کو لڑائی کرنا جائز نہیں، لیکن ان میں سے ایک کام بھی اگر نہ پایا جائے تو ان کے ساتھ لڑائی کرنا جائز ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کے بعد نماز ترک کر دے تو وہ مرتد کے حکم میں ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ امام مالک اور امام شافعی اسے مرتد تو نہیں مانتے، لیکن اس کے قتل پر وہ بھی متفق ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی کافر بھی نہیں، مرتد بھی نہیں، بلکہ یہ بہت بڑے فرض کا تارک ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس کو قید کرے، اس کو مارے، حتیٰ کہ یہ نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے مانعین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کا حکم دیا تھا۔ فرمایا کہ اللہ نے سورۃ التوبہ میں فرمایا ہے کہ اگر وہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان سے جنگ نہ کرو، لیکن چونکہ یہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے اس لیے ہم ان سے جنگ کریں گے۔ ترجمہ: براءۃ من اللہ ورسولہ، اعلان بیزاری ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان لوگوں کی طرف جن سے تم نے مشرکین میں سے معاہدہ کیا، فسیحوا فی الارض 4 اشہر، پس چل پھر لو زمین میں 4 مہینے تک، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہوں،
وأن الله مخزي الكافرين اور اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور اعلان عام ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے. إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ لوگوں کے لیے حج اکبر کے دن. ان اللہ بریء من المشرکین یہ کہ اللہ تعالیٰ بیزار ہے مشرکوں سے. ورسول اور اس کا رسول بھی. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ بس اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا اور اگر تم منہ پھیر لو تو جان لو انکم غیر معجز اللہ یہ کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے. وبشر الذین کفروا بعذاب علیم اور خوشخبری دے دے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دردناک عذاب کی. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ سوائے ان لوگوں کے جن سے معاہدہ کیا تم نے مشرکین میں سے. ثم لم ينقصوكم شيئا پھر انہوں نے تمہارے ساتھ معاہدے میں کوئی کمی نہیں کی. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا اور تمہارے خلاف کسی کی مدد نہیں کی. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ تو پورا کرو ان کے ساتھ عہد ان کا ان کی مدت تک. ان اللہ یحب المتقین یقیناً اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پرہیزگاروں سے. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ بس جب نکل جائیں حرمت والے مہینے. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ تو قتل کرو مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ ان کو. وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ اور انہیں پکڑو اور ان کا گھیراؤ کرو. وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ اور ان کے لیے ہر گھات میں چھپ کر بیٹھو. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں. وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں. فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو ان کا راستہ چھوڑ دو. ان اللہ غفور رحیم یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ.